بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ غور کرنے والے جانتے ہیں کہ قصے کہانیوں میں علم اور دانائی چھپی ہوئی ہے، اسی لیے رب کائنات خود بھی اپنی کتاب میں کہانیاں سناتا ہے تاکہ ان کے نتائج سے انسان اپنا کردار بلند کر سکے اور ان سے علم حکمت سیکھ سکے۔ یہ کہانی بھی علم اور حکمت اور دانائی کے درس سے آپ کی روح کو آشنا کرے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بصارت کے بغیر بصیرت اضطراب برپا کر سکتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص نے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو گھر سے نکال کر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھی ماں بیچاری ایسی قسم پرسی کی حالت میں 2 دن میں ہی مر گئی۔ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک بزرگ نے بادشاہ سے اسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں بستی میں اس شخص کو اپنے پاس بلاؤ اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر دو۔ بادشاہ غور کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خواب عام خواب نہیں ہے اور کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دانا وزیر کو اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس بستی میں وہ آدمی رہتا ہے جو آپ کو خواب میں بتایا گیا ہے تو آپ کے خواب میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر اپنے ساتھ سپاہیوں کا دستہ لیا اور بزرگ کی بتائی ہوئی بستی میں خود جا پہنچا اور بستی کے باہر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بوڑھے بزرگ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ تو بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، وہ اپنی ماں پر ظلم کرتا تھا اور اس کے ظلموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بوڑھی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جائیں بستی میں پہلا مکان اسی کا ہے۔ بادشاہ جب اس شخص کے دروازے پر پہنچا تو وہ شخص بادشاہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے لگا کہ بادشاہ اب اسے اس کے اعمالوں کی سزا دے گا، مگر بادشاہ اسے اپنے ساتھ محل لے کر آیا اور اسے 100 اونٹ سونے کی اشرفیوں سے لاد کر انعام کے طور پر دے دیے، جنہیں پا کر ظالم کی تو لاٹری لگ گئی۔ وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دولت کے نشے میں چور اپنی بستی واپس آ گیا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ادھر بادشاہ اور اس کے دانا وزیر نے اس شخص پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی اور وہ خواب کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کئی سال گزر گئے، اس شخص کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ عیش و عشرت اور شباب و شراب میں ڈوبا اپنی مستیوں میں مصروف زندگی گزار رہا تھا اور پھر ایک دن نشے میں اپنے ہی گھر کی چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے مرنے کی خبر ملی تو وہ واپس اس شخص کی بستی میں گیا اور پھر بستی کے باہر درخت کے نیچے اسی بوڑھے بزرگ سے ملا جس نے اسے اس شخص کا پتہ بتایا تھا۔ بوڑھے نے جو اہل علم تھا بادشاہ کو دیکھا اور بولا، جس دن میں نے آپ کو اس شخص کی شکایت لگائی تھی میں چاہتا تھا کہ آپ اسے سزا دیں تاکہ شاید اس کے گناہوں کی کچھ تلافی ہو جائے، مگر مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ بادشاہ نے بوڑھے سے پوچھا، مالک کو کیا منظور تھا؟ بوڑھا بولا، اس دن آپ نے اسے سونے سے لدے ہوئے اونٹ عنایت کیے تو مجھے پتہ چل گیا کہ رب کائنات نہیں چاہتا کہ یہ شخص توبہ کے قریب بھی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ہر چیز بھول گیا۔ آسائشوں نے اسے نہ تو اس کے خالق کو یاد کرنے دیا اور نہ ہی کبھی اسے اپنے کیے ہوئے کاموں پر ندامت ہوئی، اور اسی عیش و عشرت میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گیا۔